حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بڑے کارنامے ہیں۔ چند ایک کا میں تذکرہ یہاں کر رہا ہوں۔ ہر مسلمان کو حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے روز اول سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہر لمحہ، ہر موقع پر ساتھ دیا۔ جان، مال، وقت، صلاحیت، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پہ لا کے رکھ دیا۔ ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل رہے، صبح، شام، رات، دن، ہر وقت۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام پیش کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام تھا عربوں میں، علم الانصاب کے ماہر، بڑے ماہر تاجر، معروف قسم کی شخصیت، لیکن بلا چوں چراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اندھا اعتماد کیا۔ آپ کے کہنے پر آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد پھر جن جن حضرات کو، خاص طور پر جن جن غلاموں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، ایک باندی تھی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو اسلام لانے کی پاداش میں بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اور ان جیسے بہت ساروں کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر ان کے والد محترم نے کہا، بیٹے اگر تم نے خرید کر آزاد ہی کرنا ہے تو پھر کوئی تکڑا اور صحت مند اور لمبے تڑنگے اچھے طاقتور لوگوں کو خرید کر آزاد کرو تاکہ کسی مشکل مرحلے میں، مشکل موقع پر تمہارے کام آئے۔ تو آپ نے فرمایا، ابا جی میں یہ اللہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں، اپنی ذات کا فائدہ لینا نہیں ہے ان سے۔ اسی طرح آپ کی دعوت سے بڑے بڑے صحابہ جو اس زمانے کے بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے، بہت سارے حضرات اسلام میں داخل ہوئے، جن میں قابل ذکر حضرات جو ہے وہ ہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان میں سے اکثر حضرات جو ہے وہ عشر مبشرہ میں سے ہے۔ تو یہ سارے حضرات حضرت ابو بکر صدیق کی محنت ہے۔ آپ مسلمان ہوئے، پھر ان پر، یہ آپ کے دوست ہیں، ان پر محنت کی اور ان کو اسلام میں داخل فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں جو آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی اندھیری میں لایا غار ثور کی طرف، اور بیچ بیچ میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور آپ کی حفاظت کی خاطر کبھی آپ کے پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے ہوتے ہیں کہ دشمن کوئی نقصان نہ پہنچائے آپ کو۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی موجودگی میں، آپ کے حکم سے 17 نمازیں پڑھائی ہیں امت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ 17 نمازیں آپ نے پڑھائی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی آپ خلیفہ بنے تو اس وقت بہت سے مشکل حالات سامنے آئے، تو اس وقت جیش اسامہ کا معاملہ بڑا اہم تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، لیکن بھیجنے کے فوراً بعد آپ کا وصال ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس لشکر کو حضور نے بھیجا ہے اس کو میں نہیں روک سکتا، اس کو بھیج ہی دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، آپ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا بڑی جوان مردی سے۔ بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، مانعین زکوٰۃ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی جہاد کیا، ان سے بھی لڑائی کی۔ اسی طرح آپ نے شام اور عراق کے فتح میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے اور یہ بڑا کارنامہ ہے آپ کا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن فرمایا،
یعنی قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادھر ادھر مختلف چیزوں، مختلف ہڈیوں کے اوپر، کپڑے کے اوپر، چمڑے کے اوپر تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سب کو جمع کرا کے ایک کتابی شکل دے دی اس کو، جسے تدوین قرآن کہتے ہیں۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی طرح لشکر تبوک کی جنگ کے لیے جب حضرات جا رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کچھ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ اور اس کے علاوہ بہت سے کارنامے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کارنامہ بیان کرنے کا ٹائم تو ہے نہیں، لہٰذا ان مختصر کارناموں پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، جن کی وفات 22 جمادی الثانی، آج سے 2 دن بعد 22 جمادی الثانی آئے گا، تو 13 ہجری کو 22 جمادی الثانی میں 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ اتنے رنگ گئے تھے کہ آپ کی ہر ادا آپ پر چڑھ گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مرض وفات کا جو وفات کا سبب ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا، وقد سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسم ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس زہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آخری عمر میں آپ نے بتا دیا کہ اس زہر کا اثر ہوا ہے، تو حضرت ابوبکر کو بھی اسی زہر سے آپ کی موت واقع ہوئی۔ اسی طرح آغاز مرض جو ہے دونوں کو بخار اور سر درد سے ہوا۔ اسی طرح تقریباً 2 ہفتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار رہے، حضرت ابوبکر بھی۔ اسی طرح سوموار یعنی پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات بھی ہوئی، حضرت ابوبکر کی بھی وفات ہوئی پیر کے دن ہی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی 63 سال کی عمر تھی۔ تو بہرحال 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 2 برس 3 مہینے اور 11 دن خلیفہ رہنے کے بعد اس دار فانی سے آپ کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کو اپنی شان کے مطابق ان کا بدلہ اور اجر عطا فرمائے۔